السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگانی دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہاں، ہمیں چڑھتے سورج کی یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس کی ارشاد ربانی ہے اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورا عالم انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، ادباء، علماء، شعراء حیران و پریشان رہ گئے، جس کی آیتیں سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت و اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب کی حقیقت رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا بے سمجھے پڑھنا اور رٹنا بے سود ہے۔ افسوس سدا افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اقرا ورتقی کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہل ٹہل کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹہل ٹہل کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت تک پہنچے۔ یاد رکھو، اللہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہترین ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل۔ محترم حضرات، اللہ کلام تمام کلام پر ایسی فضیلت ہے جس سے خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور جس نے اس پر عمل کیا کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم کی سفارش کو قبول کر لے گا، اور وہ 10 آدمی جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔